سیالکوٹ میں سہیل بھائی نے میرا بڑا خیال رکھا. اس کے بعد پٹیاں وغیرہ وہی کرتے تھے, اٹھ کے نہیں پھر کرنی, زیادہ سے زیادہ 1-1.5 گھنٹہ تو مسٹ لگتا تھا. اس کے بعد اشفاق بھائی تھے, جب گاؤں آیا تو انہوں نے بھی دن رات میرا خیال رکھا. ادھر آئے گھر ہی سوتے تھے, کوئی بھی مسئلہ ہونا انہوں نے اٹھ کے جلدی سے آنا. اس کے بعد انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا. سسٹریں تھیں ساری, الحمدللہ سب نے بہت پیار دیا, سب نے بہت خیال رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں. یہ جلنے کے بعد میرا تیسرا ولاگ ہے جو میں آج شوٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ڈیلی بیس پہ میں ولاگ نہیں بنا رہا. صبح میں نے کریم لگائی ہوئی تھی چہرے پہ, لیکن یہ نشان آپ کو نظر ابھی آ رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ جائیں گے, کیونکہ ابھی یہ سارے ہاتھ کے بھی نشان ہیں. یہ ابھی کچا ماس ہے, کیونکہ فی الحال ابھی اس پہ ماس آئے گا تو یہ ریکور ہوگا. دوسرا ہینڈ ہے وہ بھی ابھی کچا ہے, اور یہ بازو کچھ حد تک ریکور ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا, کچھ حد تک ریکور ہو گیا, لیکن اس پہ پورا ماس آئے گا تب میں باہر جا پاؤں گا زیادہ. کیونکہ آج میں باہر نکلا تھا تو ایسے جیسے جسم پہ سوئیاں نہیں چبھتی, تو وہ سین ہو رہا تھا. تو میں پھر گھر واپس آ گیا, کیونکہ دھوپ بھی بہت زیادہ تھی. اس وجہ سے میں زیادہ باہر نہیں جا پایا, اور چہرے پہ بھی بہت زیادہ جلن محسوس ہو رہی تھی, کیونکہ تھوڑی کریم لگائی ہوئی تھی اور آئل لگاتے ہیں رات کو. لیکن آہستہ آہستہ یہ داغ بھی جائیں گے, کیونکہ چہرہ بہت زیادہ جل گیا تھا اس وجہ سے. کیونکہ کہتے تھے کہ جب کوئی جلے یا کوئی سارا جسم سڑ جائے تو اس کا 21 دن بعد آرام آ جاتا ہے. لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ آرام تب بھی آپ کو آئے گا جب آپ اچھے سے اپنی کیئر کریں گے. ادروائز آپ کو آرام اتنی جلدی نہیں آئے گا, کیونکہ جس موسم میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے وہ موسم زخم چھوڑنے لائق نہیں تھا, لیکن کیئر کی وجہ سے مجھے بہت جلد آرام آ گیا. دوسرا تھوڑی میری صحت ٹھیک تھی شاید, اس وجہ سے میں زیادہ جلدی ریکور ہو گیا ہوں. یہ بازو ریکور ہو گیا. اب دوسرا ہاتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میرا ہینڈ ہے, اس پہ میں نے ٹیوب لگائی تھی کیونکہ یہ تھوڑا بہت رہ گیا ہوا ہے اور اس پہ جلن ہو رہی تھی. یہ بازو ہے, ریکور ہو گیا. یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس پہ آنا شروع ہو گئی ہے جلد, کیونکہ یہ ماس ادھر سے یہ نہیں اترا, کیونکہ یہ جلا نہیں تھا اس وجہ سے. باقی یہ ہاتھ ہے, تو یہ بازو میرا, یہ دیکھیں نا پیچھے سے بھی یہ سارا ابھی ماس آنا شروع ہو گیا اس پہ. اور یہ دوسرا ہینڈ ہے, یہ دیکھیں نا ابھی کچا ماس ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جہاں کالا کالا شروع ہو گیا ادھر سے جلد آنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ کونی بہت زیادہ تھی, لیکن الحمدللہ بہتر ہو گیا کافی پہلے سے. تو یہ چیک کریں, یہ سب میرے بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ الحمدللہ میں جلدی ریکور ہو رہا ہوں. لیکن مزید مجھے غالباً ابھی یہ ٹوٹلی سیٹ ہوتے ہوتے زیادہ سے زیادہ 1 ماہ تو لازمی لگے گا, کیونکہ اتنی جلدی جلد نہیں آئے گی. غالباً 1 ماہ تو مشکل لگتے ہیں. ابھی میں چلتا ہوں نیچے, آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ یہ حادثہ ہوا تھا. جو ہمارا کچن ہے, کچن چھوٹا سا ہے لیکن پرانا ہے, تو ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پڑا ہوا تھا. اور سلنڈر تھا ساتھ میں, گیس کھلی رہ گئی تھی جس وجہ سے, تو وہ نیچے ہے. نیچے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. اور اب ہم نے سلنڈر کہاں رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو چلتے ہیں نیچے. یہ ہمارا کچن ہے, اور اندر سے دیکھیں تو یہ سارے برتن ادھر پڑے ہوئے ہیں, اور ادھر رکھا ہوا تھا سلنڈر. ادھر سلنڈر تھا اور ادھر چولہا تھا. تو میں ابھی آ کے ادھر بیٹھا ہوں اور لائٹ آن کی ہے, تو سارے اندر جو ہے نا آگ لگ گئی ہے. لیکن قسمت کی بات دیکھیں, ادھر کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو. یہ سارے برتن ایسے کیسے پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ نیچے سے ادھر ہم نے رکھا ہوا ہے روشن دان ٹائپ, لیکن آپ کو دکھاتا ہوں باہر سے. یہ دیکھیں یہ اوپر رکھا ہوا تھا, یہ بھی کافی دور چلا گیا تھا. اور ادھر سے یہ گیس کی وجہ سے یہ بھی دیکھیں یہ دیوار پھٹ گئی تھی, کیونکہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا. تو یہ دیکھیں دیوار ساری کی ساری کافی زیادہ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے. لیکن جب آگ لگی ہر طرف تو میں جلدی سے آیا اور پانی کے نیچے آ کے میں بیٹھ گیا, کیونکہ موٹر چلائی اور ٹھنڈا پانی جسم پہ ڈالا. تب تک جسم میں جو چھال کے ہوتے ہیں وہ بن گئے ہوئے تھے, کیونکہ بہت زبردست آگ کا جو دھماکہ میری طرف آیا تھا. اب ہم نے سلنڈر رکھا ہوا ہے جی دوسری طرف, آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہمارا برآمد ہے, اور یہ کچھ پاتیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, مطلب گیس ختم ہو جائے تو پھر. یہ سلنڈر چھوٹا ہے اور وہ والا سلنڈر تھا, اور یہ چولہا, لیکن یہ لیٹر والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, آٹومیٹک ہے. تو یہ دیکھیں ادھر رکھا ہوا ہے تاکہ اب کوئی مسئلہ نہ بنے, گیس کھلی رہ بھی جائے تو ایشو کوئی نہ ہو. میرے لیے یہ مرحلہ بہت مشکل تھا,
کیونکہ میں جل گیا ہوا تھا سارا کا سارا. بہت زیادہ لوگ اپنے دوست جو دور دور تک تھے جن کو پتہ لگا وہ تو اسی ٹائم آ گئے, لیکن میرا چہرہ اتنا جل گیا ہوا تھا کہ میں نے صرف اور صرف ایک دفعہ میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا. تو آپ یقین کریں کہ میرا دوبارہ دل نہیں کیا دیکھنے کو کہ میں شیشے کے سامنے جاؤں اور خود کو دیکھوں. صرف ایک دفعہ دیکھا, واش روم جاتا تھا لیکن میں اپنا چہرہ نہیں تھا دیکھتا. اتنا مطلب سارا کا سارا جل گیا ہوا تھا, کالا ہو گیا تھا. تو میں نے خود کو پھر سمجھا لیا کہ یہ ہو تو گیا ہے معاملہ, لیکن اب آہستہ آہستہ ریکور ہونا ہے, لیکن خود کو چھوٹا نہیں کرنا. لیکن میں نے چھوٹا نہیں کیا, سب نے مجھے ہمت دی اور سب نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو صحت یاب کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بہت جلد صحت یاب بھی ہوا ہوں. 1 ماہ لگ گیا مجھے پورا کا پورا. 2 تاریخ کا یہ واقعہ تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جلن ہو یا تو بندہ مر جاتا ہے, کیونکہ جب برداشت سے باہر ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے پھر برداشت کرنا. بہت زیادہ لوگ دیکھے ہیں کہ جل جاتے ہیں, درد کی شدت کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں. لیکن جب میرے ساتھ ہوا تو میں پھر سوچا کہ ہمت نہیں ہارنی. لیکن میں جلنے کے بعد بھی میں نے باہر ٹہلنا شروع کر دیا اور پھر خود کو دلاسا دیتا رہا کہ کچھ نہیں ہوا, خیر کچھ بات نہیں. لیکن یہ کہ الحمدللہ اب میں کافی حد تک بہتر ہو چکا ہوں. اس لیے تو آج ویڈیو بناتا ہوں اور بولتا بھی ہوں, چلتا بھی ہوں, باہر جانے کی کوشش کرتا ہوں زیادہ کہ چلو باہر جاؤں. لیکن صرف ماسک کچا ہے, اس وجہ سے تھوڑا دھوپ جب پڑتی ہے نا تو چبھن سی محسوس ہوتی ہے, اس وجہ سے میں زیادہ باہر نہیں جاتا. پہلے پورے 15 دن میں سو نہیں سکا, صحیح سے مجھے نیند نہیں آتی تھی. رات کو سونے کی کوشش کرتا لیکن درد بہت زیادہ ہوتا تھا, میں سو نہیں پایا. 15 دن تو میرے لیے سمجھ لیں کہ بس قیامت والے دن تھے. لیکن پھر بھی کوشش کرتا تھا کہ مجھے کوئی انجیکشن لگ جائے نیند کا تو میں آرام سے سو سکوں. تو ڈاکٹر کو بلایا, اس نے چیک کیا, اس کے بعد کافی زیادہ ٹریٹمنٹ اپنا کروایا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب بہت زیادہ بہتری آ چکی ہے, اور امید ہے کہ میں نیکسٹ 1 کو ڈیوٹی جوائن کر لوں گا. تاکہ دوست بھی گال کر رہے تھے کہ آپ کب تک آئیں گے. میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں 1 تک ڈیوٹی جوائن کر لوں. لیکن اللہ کرے کہ یہ مزید بہتری آ جائے, کیونکہ ٹریٹمنٹ تو ابھی بھی جاری ہے, اور جب تک پراپر علاج نہیں ہو جاتا تب تک تو ٹریٹمنٹ کرتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی کریں گے اور ڈیوٹی کو بھی جوائن کریں گے, کیونکہ 1 برا ماہ تو ہو گیا, کہیں نہیں گئے صرف اور صرف یہ جلنے کی وجہ سے. لیکن 2-3 دفعہ میں باہر گیا ہوں, اور وہ بھی بڑے حوصلے کے ساتھ, کیونکہ کمزوری بہت زیادہ ہو چکی ہے. ابھی میں زیادہ بولوں یا زیادہ چلوں تو مجھے چکر آتے ہیں, لیکن اپنی خوراک بہت اچھی رکھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد سے یاب ہو جائیں گے. میرا جو ٹریٹمنٹ کیا تھا ادھر سیالکوٹ میں سہیل بھائی نے میرا بڑا خیال رکھا. انہوں نے جب میں نے ان کو آواز دینی یا اشفاق بھائی گاؤں آ جاتے تھے, اس کے بعد پٹیاں وغیرہ وہی کرتے تھے اٹھ کے. ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا زخم تھا تو اتارنی پھر کرنی, زیادہ سے زیادہ 1-1.5 گھنٹہ تو مسٹ لگتا تھا پٹیاں اتارتے, کیونکہ زخم تھا. اور جب اتارنی تب بھی درد ہوتا تھا, لیکن جب صفائی کرنی تب تو اس سے زیادہ جلن ہوتی تھی. اسی لیے انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا, انہوں نے میرا بہت خیال رکھا. اس کے بعد اشفاق بھائی تھے, جب گاؤں آیا تو انہوں نے بھی دن رات میرا خیال رکھا. ادھر آئے گھر ہی سوتے تھے, کوئی بھی مسئلہ ہونا انہوں نے اٹھ کے جلدی سے آنا. اس کے بعد انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا. سسٹریں تھی ساری, الحمدللہ سب نے بہت پیار دیا, سب نے بہت خیال رکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کسی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا, سب ایک ساتھ تھے ہم, اور سب نے میری بہت ہیلپ کی. کیونکہ یہی وہ اپنے ہوتے ہیں بہن بھائی جو آپ کو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ساتھ اور کوئی نہیں دے گا, کیونکہ یہی رشتے آپ کو ہر جگہ کام آئیں گے. تو بس یہی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی. میں ابھی جانے لگا ہوں نیچے, کیونکہ گرمی مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے اور ابھی بھی چبھن محسوس ہو رہی ہے. تو اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, اور اپنا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا. اپنے بھائی کو دیں اجازت, کل انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.